السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم نکاح کے تعلق سے اگلا مسئلہ پڑھیں گے، وہ ہے محرمات عورتیں، جن عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ تو جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کی دو قسم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، دائمی محرمات، یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ زندگی میں کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور دوسری قسم ہے جو دائمی نہیں ہوتی ہیں، عارضی محرمات ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے دائمی محرمات، یعنی وہ کون سی عورتیں ہیں، کون سی خواتین ہیں یا کون سی لڑکیاں ہیں جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا زندگی میں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ نسبی محرمات ہیں، یعنی وہ عورتیں جن سے نسب کا رشتہ ہوتا ہے، ان میں سے جو عورتیں حرام ہوتی ہیں، ان میں ہے ماں، نانی، دادی اور نانی یا دادی کی مائیں، اس طرح بیٹی کی بیٹیاں چاہے جنہیں پشت کی نیچی ہوں، پوتی اور اس کی بیٹیاں، بہن اور اس کی بیٹیاں یعنی بھانجی جسے ہم لوگ کہتے ہیں، پھر ان کی بیٹیاں، پھر پھوپھی، اسی طرح خالہ اور خالہ کی مائیں، بھتیجی اور بھتیجے کی بیٹیاں، پھر ان کی بیٹیاں، یہ ابدی محرمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخت، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں۔ تو ان عورتوں سے نکاح درست نہیں ہے، اور یہی وہ عورتیں ہیں جن سے پردہ نہیں ہے۔ چونکہ ان سے نکاح درست نہیں ہے اس لیے ان سے پردہ کرنا نہیں ہے۔ ماں کے سامنے، نانی کے سامنے، دادی کے سامنے انسان پردہ کرنا ان سے ضروری نہیں ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے دائمی محرمات میں سے مساہرت کی بنیاد پر محرمات، یعنی نکاح کی بنیاد پر، سسرالی رشتے کی بنیاد پر۔ تو ان سے مراد ہیں باپ اور دادا کی بیویاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جن عورتوں سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا ہے ان سے نکاح نہ کرو۔ تو باپ کی بیوی سے یا دادا کی بیوی سے، باپ کی بیوی یا تو اپنی سگی ماں ہوگی یا تو پھر سوتیلی ماں ہوگی۔ اسی طرح سے دادا کی بیوی یا تو سگی دادی رہے گی یا تو سوتیلی دادی ہوگی۔ تو چاہے سگی دادی ہو چاہے سگی ماں ہو، ان سے نکاح تو حرام ہے جیسے ہم نے پہلے بتایا۔ اسی طرح سوتیلی ماں یا سوتیلی دادی سے بھی نکاح درست نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی کی ماں اور اس کی دادی نانی سے بھی نکاح حرام ہے، جس کو ہمارے یہاں اردو زبان میں عموماً ساس کہا جاتا ہے۔ ساس، بیوی کی ماں یعنی ساس، اور اس کی دادی یعنی بیوی کی دادی، ان سب سے بھی نکاح درست نہیں ہے۔ بیوی کے نانی سے بھی نکاح درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر بیوی ہے، اس کی بیٹی کوئی ہے پہلے شوہر سے، تو اس سے بھی نکاح درست نہیں ہے، بشرط کہ بیوی سے بیوی سے رخصتی ہوئی، بیوی کے ساتھ بیوی کی رخصتی ہو گئی ہو اور اسے جمع کیا گیا ہو۔ اگر رخصتی سے پہلے، خلوت سے پہلے ہی نکاح ختم ہو جائے، طلاق ہو جائے، کچھ اور مسئلہ ہو جائے، رخصتی کی اور ہم بستری کی نوبت نہ آنے پائے، تو بیوی کی بیٹی سے یعنی منکوحہ تب ہوگی، بیوی تو ہوگی نہیں، تو اس کو جس سے نکاح کیا اس کی بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ میں پھر سے واضح کر دوں کہ اگر کسی عورت سے شادی ہوتی ہے اور وہ عورت گھر میں آ جاتی ہے، رخصتی ہو جاتی ہے، خلوت حاصل ہو جاتی ہے اور اسے ہم بستری ہو جاتی ہے، تو اس کی بیٹی سے نکاح کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر کسی عورت سے نکاح تو ہوتا ہے لیکن خلوت اور ہم بستری کی نوبت نہیں آتی، اس سے پہلے ہی جدائی ہو جاتی ہے،
تو اس کی بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور اپنی جن عورتوں سے تم جمع کر چکے ہو ان کی وہ لڑکیاں جو پہلے خاوندوں سے ہیں اور اب تم ان کی پرورش کرتے ہو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں، اور اگر تم نے ان عورتوں سے جمع نہیں کیا تو ان کی بیٹی سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے بیٹے اور پوتے کی بیوی بھی حرام ہے، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں بہو کہا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام کی گئی ہیں۔ دائمی محرمات میں سے ایک تیسری قسم ہے رضاعت کی بنیاد پر محرمات، یعنی دودھ پینے کا رشتہ۔ دودھ پینے کی وجہ سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوئے تھے، یعنی بچے کے رضاعی والدین کی مائیں، بیٹیاں، تو بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں بچے کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ تو آپ کی انسان کی رضائی ماں، رضائی بیٹی، رضائی بہن، رضائی پھوپھی، رضائی خالہ، رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی سے شادی درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم بالرضائی ما یحرم من النسب، دودھ پینے سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام تھے۔ اسی میں ایک ضمنی مسئلہ ہے کہ رضاعت 2 سال کے اندر دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے جب حقیقتاً دودھ بچے کے پیٹ میں گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحرم المسۃ ولا المستان، ایک یا 2 مرتبہ دودھ چوسنے سے حرمت واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایک دفعہ چوسنا تو معمولی ہے، قلت کی وجہ سے دودھ پیٹ تک نہیں جا سکتا۔ تو ضمنی مسئلہ، حالانکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ اگر 2 سال کے بعد بچہ دودھ پیتا ہے تو رضا ثابت ہوگی نہ ہوگی، تو اس کے سلسلے میں اگرچہ فقہی اختلاف ہے، مگر عمومی طور پر یہ مسئلہ کہ رضا 2 سال کے اندر اگر انسان دودھ پیتا ہے، بچہ دودھ پیتا ہے کسی عورت کا، تو وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اس عورت یعنی جس کسی بھی کو دودھ پلایا ہے وہ تمام عورتیں اس کے لیے حرام ہوں گی، اس کی بہن مانی جائیں گی۔ اسی طرح سے اور جو ہم نے گنایا کہ ماں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، سب کے سب حرام رہیں گے۔ تو دودھ پلانے والی کا خامن دودھ پینے والے کا باپ مانا جائے گا، اور اگر اس کی دوسری بیوی ہے اور اس سے اس کی اولاد بھی ہے تو وہ بھی اس بچہ کے بھائی بہن قرار پائیں گے، ان سے بھی نکاح درست نہیں ہے۔ تو اس دودھ پینے والے بچے پر رضائی باپ کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں سب حرام ہو جائیں گے۔ اس طرح دودھ پلانے والے کی ساری اولاد جس خاوند سے بھی ہو دودھ پینے والے بچے کی بھائی بہن بن جائیں گے۔ تو رضائی چچا بھی اس میں شامل ہے، اس سے بھی نکاح درست نہیں ہے۔ تو البتہ اس میں یہ بات یاد رہے کہ دودھ پینے والے بچے کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، یعنی ایک بچے نے کسی دوسری عورت کا دودھ پیا ہے، ایک بچے نے کسی دوسری عورت کا دودھ پیا ہے تو اس عورت جس نے دودھ پلایا ہے اس کی بیٹیوں سے، اس کی بہن سے اس بچے کا نکاح درست نہیں ہے۔ البتہ اس بچے کے جو دوسرے بھائی بہن ہیں ان کے لیے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس نے دودھ پیا ہے اسی کے لیے حرام رہے گا، جس نے دودھ نہیں پیا ہے تو وہ اس کے بھائی بہن نہیں مانے جائیں گے۔ تو دودھ پینے والے کا بھائی دودھ پلانے والی یا اس کی ماں یا اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے بچے کی بہن دودھ پلانے والے کے خامند یا اس کے باپ اور بیٹے سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس ضمنی مسئلہ اس میں اور کیا رضائی بیٹے کی بیوی رضائی باپ کے لیے حرام ہے؟ تو جمہور علماء کے نزدیک حرمت ثابت ہے، جس طرح کہ صلبی بیٹے کی بیوی اپنے سسر کے لیے حرام ہوتی ہے۔ کچھ علماء اس کے قائل نہیں ہیں، ان کے نزدیک رضا سے وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں، جبکہ بیٹے کی بیوی اپنے سسر کے لیے نسبی تعلق کی وجہ سے نہیں بلکہ بہو ہونے کی بنا پر حرام ہوتی ہے۔ اسی طرح سے
ایک حرام عورتوں میں سے ایک عورت ہے، لیان کی وجہ سے حرام۔ اگر کسی آدمی نے لیان کیا ہے اپنی بیوی سے تو وہ مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے کہ وہ اس عورت سے نکاح کرے جس سے وہ لیان کر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتلاعنان اذا تفرقا لا یجتمعان، دو لیان کرنے والے اگر جدا ہو جائیں تو کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ لیان کی بات انشاءاللہ اگلے درس میں بات آئے گی، ضمنی طور پہ یہاں پہ مختصراً بتا دوں کہ لیان کہتے ہیں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے اور اس کے پاس 4 ثبوت نہیں ہو پاتے، تو قرآن مجید میں جدائی کی ایک شکل بیان کی گئی ہے جس میں دونوں لعنت کے الفاظ ادا کرتے ہیں، اسی کو لیان کہا جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو دوسرے کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے اور وہ اس کے پاس 4 ثبوت نہیں ہیں، 4 گواہ موجود نہیں ہیں کہ اس کے زنا کا ثبوت پیش کر سکے، تو پھر لعنت کے ذریعہ جدائی کرا دی جائے گی۔ تو اگر کسی عورت کے اوپر، کسی بیوی کے اوپر اس نے بدکاری کی تہمت لگائی ہے اور اس کے نتیجے میں لیان ہوا ہے اور جدائی کرا دی گئی ہے، تو پھر کبھی بھی اس سے رجوع نہیں ہو سکتا۔ محرمات کی دوسری قسم جو ہم نے بیان کی تھی عارضی محرمات، ان میں سے عارضی محرمات یعنی جن کے لیے ہمیشہ تو حرمت نہیں ہوتی، البتہ کچھ دنوں کے لیے حرمت ہوتی ہے، کچھ اسباب کی بنا پر حرمت ہوتی ہے۔ جب وہ سبب ختم تو پھر حرمت ختم، اس کے بعد شادی درست ہو جائے گی۔ عارضی محرمات میں سے بیوی کی بہن، سالی اپنے بہنوئی کے لیے حرام ہے، اس سے بھی، سالی سے بھی نکاح درست نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن یہ کب تک؟ اسی وقت تک حرام ہے جب تک بیوی اس کے نکاح میں ہے۔ طلاق کے بعد عدت ختم ہو جائے یا بیوی فوت ہو جائے تو سالی اور بہنوئی کے لیے نکاح درست ہے۔ اسی لیے علماء ہمارے کہتے ہیں کہ جو سالی ہوتی ہے اس سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ اور ایسے بہت سارے مسائل آتے ہیں گھروں میں جس میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ لوگ ہمارے ہندوستانی معاشرے میں، بھارتی معاشرے میں غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں اور سالی کو وہ حقوق دے دیتے ہیں یا وہ درجہ دیتے ہیں جو تقریباً بیوی کا ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں گھر اجڑ جاتا ہے۔ تو یہ درست نہیں ہے۔ بیوی کی بہن سے رشتہ کرنا یا بیوی کی بہن سے شادی کرنا، نکاح کرنا حرام ہے، لیکن چونکہ یہ عارضی حرمت ہوتی ہے، جب تک وہ بہن نکاح میں ہے تب تک اس کی دوسری بہن سے، چھوٹی بہن سے، بڑی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے۔ البتہ طلاق دینے کے بعد اسے شادی ہو سکتی ہے، یا بیوی مر جائے اس کے بعد اسے شادی کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرو، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے بیوی کی پھوپھی یا خالہ سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ کب؟ جب تک ان کی بھتیجی یا بھانجی عقد میں ہے۔ یعنی ایک عورت جب تک آپ کے نکاح میں ہے تب تک اس عورت کی پھوپھی سے یا اس عورت کی خالہ سے نکاح درست نہیں ہے۔ تو پھوپھی سے بھی نکاح درست نہیں ہے، خالہ سے بھی نکاح درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے الٹا بھی، یعنی ایک عورت ہے، اس سے نکاح ہے، بیوی ہے وہ، تو اس کی بھتیجی سے اور اس کی بھانجی سے بھی نکاح درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تنکح المرأة علی عمتها او خالتها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے کہ پھوپھی یا خالہ پر بھتیجی یا بھانجی کا نکاح کیا جائے۔ البتہ اگر بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے یا بیوی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی بھتیجی سے یا اس کی بھانجی سے، اسی طرح اس کی خالہ سے، اس کی پھوپھی سے نکاح درست ہے۔ تیسرے نمبر پر عارضی محرمات سے نکاح والی عورت کا نکاح دوسری جگہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک عورت جو شادی شدہ ہے کسی مرد سے، اس کا نکاح ہو چکا کسی آدمی سے، تو یہ سوچے کہ ایک جگہ تو نکاح ہے دوسری جگہ بھی نکاح کر لیں، تو یہ نکاح درست نہیں ہے۔ نکاح والی عورت کا نکاح دوسری جگہ نہیں ہو سکتا۔ دور جدید کے فتنوں میں سے ایک فتنہ کبھی کبھی ابھرتا ہے اور اعتراض کرنے والے اعتراض کیا کرتے ہیں اور بہکانے والے بہکا دیتے ہیں لوگوں کو کہ جب ایک مرد 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے
تو ایک عورت 4 مردوں سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ تو یہ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ تو نکاح والی عورت کا نکاح دوسری جگہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلے نکاح قائم ہو۔ ہاں، اگر ایک عورت دوسرے کے نکاح میں ہے پھر وہاں پہ طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر مر جائے، یعنی یہ عورت بیوہ ہو جائے اور عدت گزر جائے تو نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمحصنات من النساء، اور نکاح والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں۔ اسی طرح سے طلاق یا خاوند کی وفات کے بعد عدت گزارنے والی عورت سے بھی عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ اس صراحت کے ساتھ نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے۔ ہاں، اشارہ کنایا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اسی طرح سے جس عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں وہ اپنے خاوند سے نکاح نہیں کر سکتی، الا کہ وہ کسی اور جگہ شادی کرتی ہے، وہاں پر اتفاقاً وہ طلاق دے دیتا ہے یا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ سابق شوہر سے، پہلے شوہر سے نکاح دوبارہ کر سکتی ہے عدت گزرنے کے بعد۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے، زانیہ عورت سے مومن مرد نکاح نہ کرے جب تک کہ وہ زنا سے تائب نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے زانی مرد سے کوئی مومنہ عورت نکاح نہ کرے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، زانیہ کے ساتھ زانی یا مشرک ہی نکاح کرتا ہے اور ایمان والوں پر یہ حرام ہے۔ تو یہ نکاح کے مسائل ہوئے محرمات کے۔ اس کے بعد اگلے درس میں ہم انشاءاللہ طلاق اور کچھ اور دیگر مسائل پڑھیں گے۔ آج کے دن بس اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔